بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں، اور یہاں پر یوٹیوب کے چینل MKA کے اوپر قادیانی مرزئی کاغذی خلیفہ مرزا مسرور جو کہ موجودہ قادیانی مرزئیوں کا کاغذی خلیفہ ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ یہاں کھلا ہے۔ تو اس کلپ کے حوالے سے کوئی آپ کی خدمت میں باتیں گوش گزار کرنی ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس کلپ کے اندر قادیانی مرزئی خلیفہ نے ایک شریعت کا مسئلہ بیان کیا ہے، نماز کا۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ قادیانیوں کا یہ جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ اپنے یوٹیوب کے چینل یہ ختم نبوت ٹائم جو چینل ہے، اس کے اوپر کئی ہماری ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم نے قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کے بارے میں بتایا اور ثبوت کے ساتھ بتایا، اور اس کی جو تقریریں اور اس کے لیکچر جو تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ بندہ انتہائی جاہل انسان ہے، اور پتہ نہیں کس شخص کو اٹھا کے مرزئیوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے کہ جس بیچارے کو دیکھ کے اردو تک نہیں پڑھنی آتی، قرآن پاک کی اتنی فاحش اغلاط کرتا ہے، یقین مانے، اور بار بار ہم اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا تھوڑا سا تعارف، اور مزید اگر آپ نے تعارف لینا ہے تو یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر چلے جائیں اور ہماری سابقہ ویڈیوز کے اندر تلاش کریے گا، آپ کو مل جائے گا۔ آئیے جی اس ویڈیو کلپ کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں بعد میں، ہاں آپ کیا فائدہ پڑھنے کو، آپ تو چھوٹ گئی ہے۔ تو یہی پوچھنا تھا کہ جب ان کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں؟ اگر تو جی سوال یہ لڑکی نے کیا ہے، قادیانی مرزئی لجنہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی بندہ بھول جائے نماز تو اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چھوڑو، کیا پڑھ کے کیا کریں گے، تو اب پڑھیں کہ نہ پڑھیں نماز کو، چونکہ وہ بھول گیا ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سمپل سا اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ ایک تو توبہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کو قضا کرے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ اور آئیے جی یہ خلیفہ مرزا مسرور کا جواب سن لیں۔ سارے دن کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اور بھول گئے تو رات کو پڑھیں، چاہے چاروں نمازیں پڑھیں، پانچوں پڑھیں۔ اچھا جی، اگر تو ایک دن کی نمازیں یعنی 5 نمازیں وہ بھول گیا ہے تو رات کو پڑھ لے اور اس کی قضا کر لے، ٹھیک ہے جی، یہ تو جواب ہو گیا۔ آگے سن لیں۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو کھانا بھولتے ہیں کبھی نہیں بھولتے۔ اگر احساس ہو کہ نماز ایک روحانی غذا ہے تو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اگر بھول گئے ہیں تو 5 رات کو پڑھیں ساری۔ لیکن اگر 2 دن گزر گئے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا سکتا، پھر استغفار ہی ہے، استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور آئندہ بلائے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ 2 دن اگر گزر جائیں تو پھر تو اب کچھ نہیں کر سکتا، اب توبہ کر لے، بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اگر یہ بات خلیفہ مرزا کی نہیں سنی تو میری اس ویڈیو کو ریورس کر کے سنیے گا، آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزئیوں کی جو کتاب ہے وہ کیا کہتی ہے۔ یہ فقہ احمدیہ نام کی کتاب ہے، اور یہ مرزئیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، اور ہر کوئی یہاں پر دیکھ سکتا ہے۔ یہ مرزئیوں نے اپنی جو شریعت ہے ان کی، تو اس کے مسائل یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ نہ ہی تو فقہ حنفی ہے، نہ ہی مالکی ہے، نہ ہی فقہ شافعی ہے، نہ ہی حنبلی ہے، بلکہ ان کی یہ اپنی ہی فقہ ہے، اپنے ہی معاملات ہیں۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز بنائی کہ مرزئیوں کی اپنی ہی شریعت ہے، یہ کسی شریعت پہ عمل نہیں کرتے،
شریعت محمدی کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی تو خود کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ تو یہ اس کے اوپر بھی پہلے ہم نے کئی حوالے دیے اور ہماری ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینل کے اوپر، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 196 کے اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں ہم۔ یہاں پر 196 ہم لکھتے ہیں، یہ 191 آ گیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں فوت شدہ نمازیں لکھتے ہیں جی، فرض نماز وقت پر پڑھی جائے تو اسے ادا کہتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے مثلا بھول جائے یا سویا رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھ سکے بلکہ بعد میں کسی وقت پڑھے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ نیچے یہ سوال بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وقت نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ تو جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ تو یہ خلیفہ مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ رات کو 5 اکٹھی کر کے اس کی قضا کر لے، حالانکہ جس وقت یاد آئے، اگر فجر کی قضا ہوئی ہے تو فجر کے بعد اس کو یاد آئے تو اس کی قضا کر لے، ظہر کی قضا ہوئی ہے تو ظہر کے عصر کے بعد اگر اس کو وقت ملے تو اس کی قضا کر لے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے نا بعض علماء کرام روکتے ہیں کہ عصر کے بعد مزید کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، لیکن کم از کم چونکہ ان کی اپنی ایک شریعت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لے۔ میں یہاں فقہ حنفی یا مالکی شافعی کی بات نہیں کر رہا، تو میں ان کی شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اس کو مغرب کو ادا کر لے، تو مگر جب یاد آئے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جبکہ خلیفہ مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، وہ نا تم 5 اکٹھی کر کے رات کو پڑھ لو، لیکن اگر 2 دن گزر جائیں تو پھر بس معافی ہے، تم توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے تو بس ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مرزائیوں کی شریعت، اور آپ نے فقہ احمدی کی بھی شریعت دیکھ لی اور یہ خلیفہ مرزا مسرور کی شریعت بھی دیکھ لی۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کم از کم ان مرزائیوں کو چاہیے کہ خلیفہ مسرور کو کوئی لیٹر لکھیں، یا اس کو کوئی، یہ لڑکیاں سوال کرتی ہیں، نوجوان ینگ لڑکیاں، اس کو شرم بھی نہیں آتی خلیفہ مسرور کو کہ وہ لڑکیوں کے سامنے جو ہے نا بیٹھ کے ان کو تاڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نظر کدھر جا رہی ہے اس کی، تو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے بٹر بٹر۔ تو بہرحال یہ اس کا اپنا ایک طرز زندگی ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے لیکچر کہی دیے کہ یہ خلیفے جو ہے نا کس قسم کی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، برہنہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ان کو آپ لیٹر لکھیں یا اس کو کہیں کہ بھائی تم زیادہ نہیں، اگر تم نے پڑھنا تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو کتابیں رکھی ہیں اس کو ہی کم از کم پڑھ لو، کچھ تو علم حاصل کر لو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ تم لوگوں کو تم کو اگر مرزائیوں نے پکڑ کے خلیفہ بنا ہی دیا ہے تو کم از کم وہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر جو کتابیں رکھی ہیں وہ ہی پڑھ لو، کچھ تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو کم از کم مسلمانوں کی شریعت کے اوپر تو عمل تم لوگوں نے کرنا نہیں ہے، نہ ہی کروانا ہے، تو کم از کم اپنی شریعت کے اوپر تو عمل کر لو اور کروا لو۔ اب تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا کچھ اور ہے، تم لوگوں کو بتا کچھ اور رہے ہو، تو کم از کم اپنی شریعت کے اوپر تو عمل کر لو، اور اپنے مسئلے تو کم از کم تمہیں آنے چاہیے کہ تمہاری شریعت کے اندر کیا ہے۔ چلیں جی، یہ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے فیس بک کا جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو لازمی طور پہ آپ جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں جو ہے نا ایڈ لازمی طور پہ کریں۔ اور یہ ہمارا جو آفیشیل فورم ہے ختم نبوت فورم، اس پر لازمی طور پہ رکنیت اختیار کریں، اور اس کے اندر آپ کو بہت سا مواد ملے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی یہ ویب سائٹ ہے ہماری ختم نبوت کے موضوع کے اوپر۔ ختم نبوت کا جتنا مواد آپ کو یہاں ملے گا انشاءاللہ عزوجل آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔